بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا پورا مہینہ بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا اور بلندیوں والا ہے. اس میں خاص طور پر 27 رجب کی رات وہ ایک خاص فضیلت رکھتی ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. 15ویں سپارے کے شروع میں ہی بتایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کی وہ ذات عالی ہے جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچایا، سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے کمالات اور معجزات میں سب سے بڑی چیز ہے. اب کئی لوگ تو اس معراج کے منکر بھی ہیں، اور کوئی منکر نہیں تو یہ کہتے ہیں یہ معاملہ سارا خواب کے اندر ہوا. بھئی جو منکر ہیں وہ ذرا قرآن کو دیکھ لیں. ایک بات جو قرآن بتا دے، جب قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، تو ان کا یہ انکار قرآن کے حکم کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے. پورے قرآن کا انکار کرے تب بھی خارج. تو اسی طرح جو کہتے ہیں کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، یا یہ کہتے ہیں یہ ایک روحانی ہی معاملہ تھا، جسمانی نہیں. ہمارا تو یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے روحانی بلندی بھی عطا فرمائی اور جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی. اور یہی سارے جید علماء، محققین، مفسرین اور ائمہ کرام کا مذہب ہے، اور اسی کے اوپر ان کا اتفاق ہے. تو یہ ایک عظیم بات ہو گئی جب اللہ نے پیارے محبوب کو بلندیاں عطا فرمائی، اور اتنی بلندی عطا فرمائی. پھر اللہ نے پوچھا محبوب آپ کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ، آپ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ تو کن فیکون، ساری کائنات کا مالک ہے. اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور سے آئے ہو، جب دوست کسی دوست کے ہاں جاتا ہے، یار یاروں کے ہاں جاتا ہے، کچھ لاتا ہے. پھر محبوب نے فرمایا اللہ اگر آپ نے پوچھ لی ہے تو سنیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں،
میری مالی عبادتیں ساری کی ساری تیرے لیے، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ تیرے لیے۔ بتا دیا کہ میں تجھے ہی علام الغیوب سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے ساری عبادتیں تیرے لیے کرتے ہیں۔ آج میں براق پہ سوار ہو کے جو آیا ہوں یا اللہ تیرے لیے، اور کل صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کر وہ بھی تیری ہی عظمت کی خاطر جاؤں گا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہر عبادت، وہ نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کے لیے ہو۔ ہاں، ثواب اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اولیاء کرام کو، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ آخری انسان تک آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کے لیے، جس کا اقرار آپ نے آسمانوں پہ جا کے کیا، اور پھر اللہ نے بھی کہا میرے محبوب آپ نے اگر اتنی عظمت والی، اتنی اونچی باتیں کی ہیں، میں بھی اتنا بڑا تحفہ دیتا ہوں، اتنا لاجواب اور باکمال تحفہ دیتا ہوں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس تحفے کے بعد بھی جو دعا مانگو گے قبول ہو۔ وہ کیا نماز تحفہ دیا؟ 50 نمازوں کا اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ جب واپس آئے آسمانوں پہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، پوچھا کیا لے کے آئے ہو اللہ سے؟ کہا کہ 50 نمازیں لے کے آئے ہوں۔ بڑے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے، پھر جائیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے یہ زیادہ ہیں، امت کمزور ہے، اتنی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ نے 5 معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہ 45 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیے۔ اس طرح 9 مرتبہ آپ گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے رہے، 9 مرتبہ گئے، 45 معاف ہو گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور جائیے، کچھ اور کمی ہو جائے، یہ بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے بار بار جاتے شرم آتی ہے، میں امید کرتا ہوں میری امت اتنی نمازیں پڑھے گی۔ اس میں ایک بات آپ اس کو لطیفے کی سمجھیں یا جو بھی سمجھتے ہیں، میں نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا تو ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک دفعہ اور چلے جاتے تو جان ہی چھوٹ جاتی۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ نماز تو اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام تو خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ اس کے بعد دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو برسوں سے پڑھ رہے ہیں نمازیں، ہماری تو یہ پریشانی حل نہیں ہوتی۔ میرے دوستو کبھی یہ بھی غور کیا ہے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا ان کے رکوع ٹھیک ہیں، سجدے ٹھیک ہیں، قیام ٹھیک ہے، تشہد میں ٹھیک بیٹھتے ہیں؟ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ کیا رزق کے حلال ہم کھاتے ہیں جو رکاوٹ بنتا ہے؟ دعاؤں کی مقبولیت میں یہ چیز رکاوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا چلا جائے پیٹ کے اندر 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم قصور نکالتے ہیں عبادت کا اور یہ نہیں سوچتے کہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ ایک سجدہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا، بلندیوں تک، جہاں روپیہ، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ نہیں پہنچائیں گے، ایک سجدہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر اولیٰ جو ہم اللہ اکبر کہہ کے باندھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، فرمایا پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تکبیر اولیٰ کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ تو اتنی عظمت والی چیز ہے جو اس معراج کی رات کو ملی۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، ایمان والوں کے لیے یہ نماز معراج کی مانند ہے۔ معراج میں کیا ہوتا ہے؟
بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، نماز میں بھی بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ عظمت، یہ عبادت عظیم قسم کی کسی اور امت کو نہیں ملی، صرف امت محمدیہ کی یہ شان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بھی ملی۔ بات لمبی ہو گئی۔ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے اور اس میں جو بھی عبادت کی جائے وہ مقبول اور منظور ہوتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت ہے، کوئی مخصوص وظیفہ نہیں، جو بھی آپ وظیفہ کریں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جو لوگ آپ کو منع کریں یہ حدیث میں نہیں، یہ قرآن میں نہیں، آپ ان کی باتوں کو مت سنیں۔ یہ برکت والی رات ہے۔ آپ نے اپنے محبوب کا تصور کر کے کہ اللہ تو نے پیارے محبوب کو بلندیاں عطا کی تو ہمیں بھی بلندیاں عطا کر، ہم بھی ان کے امتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک رات میں جس قدر بھی ہو سکے عبادت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔